افضل الصلاۃ و اکمل الصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ کے ساتھ جو اس وقت آپ براہ راست کوہ نور پر دیکھ رہے ہیں، اپنے میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آج وہ رات ہے جس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی اور پوری کائنات کی سیر کرائی، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ سر لا مقاصد سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ تو یہ بات کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جست میں تمام کائنات کا مشاہدہ کیا، جنت دوزخ کو دیکھا اور تمام ساتوں آسمانوں کی مخلوقات کو دیکھا، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے لامقام کا سفر کیا اور وہاں گئے جہاں پر کسی کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ اور یہ وہ بات کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے اور ہر نبی اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے۔ اس لیے جو ہے ایک شاعر کہتا ہے کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور جو کوئی اعتراض کرتا ہے، معترضین نے اعتراض کیا، ابو جہل جیسے لوگوں نے اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعویٰ حضور نے نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، بلکہ یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حضور سے کیوں پوچھتے ہو کہ حضور معراج پر گئے؟ حضور نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، بلکہ دعویٰ تو ہم کر رہے ہیں جو پاک ہے ذات۔ اور رب فرماتا ہے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں ان کو معراج پر لے کر گیا ہوں، اور کہاں تک لے گیا ہوں؟ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ہم اتنے قریب ہو گئے جیسے دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معترضین تھے وہ منافقین کہلائے، وہ کفار مکہ کہلائے، اور جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا اقرار کیا اور اس کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیق اکبر کے لقب سے منتخب فرمایا، اور سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ متصف ہوئے اس لقب سے کہ آپ صدیق ہیں، کیونکہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تصدیق فرمائی ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، یہ وہ بہت عظیم گھڑی ہے، یہ بہت عظیم رات ہے جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمائی ہے۔ اس کے اندر عبادات کریں، اس میں نوافل رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور اس کا جو سب سے بڑا تحفہ مومنین کے لیے، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج جو ہے وہ نماز ہے، اس لیے نماز پڑھا کریں۔ اور یہی تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے معراج سے لے کر آئے، امت کے لیے یہی تحفہ تھا کہ ہم نماز قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے جی، اور آج ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو ہوں گے، بڑے عرصے بعد تشریف لائے، ہماری دعوت کو قبول کیا، میری مراد علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے ہے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر قبلہ اپنا تشریف فرما ہے۔ ناظرین کرام، آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں، کوئی اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، وظائف پوچھ سکتے ہیں، اور جس طرح میں نے بات کہی کہ آج بڑی ایک اہم گھڑی ہے، اس حوالے سے بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور کیونکہ پیر صاحب موجود ہیں وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ بہت ہی اہم بات یہ، جتنے بھی راتیں آتی ہیں، جیسے شب برات کی رات ہے، معراج کی رات ہے، اور لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ جو مختلف راتیں ہیں، اس کے اندر عبادت کرنے کا اور اس کے دن کو روزہ رکھنے کا، نفلی روزہ رکھنے کا ویسے ہی بڑا ثواب ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ رمضان کے روزے کا مقابلہ نہیں کرتا، لیکن اس کے اندر بھی روزہ رکھنا یہ ثواب کی نیت سے بہت ہی اچھا ہے۔ آپ مستحسن ہیں، آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ لیجیے پروگرام کے اندر کالز کا آغاز کریں گے جی۔ پہلی کال دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم جی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام سترا ہے، میں پورے والے سے بات کر رہی ہوں۔ میری مما کا نام سبزیہ ہے۔ جی جی، میں نے اپنے استخارے کے بارے میں پوچھنا ہے اور اپنے گھر کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پوچھیں پوچھیں جی جی پوچھئے۔ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ آپ پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟
جی ہمارے نا گھر کے حالات نہیں ٹھیک ہیں، اس کے بارے میں پوچھنا ہے اور اپنے استخارے کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اچھا، ایک تو ہو گیا کہ کاروبار نہیں ہے، رزق کی کمی ہے، ایک تو یہ بات ہوگی، اور دوسرا استخارہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ جی رزق بھی تنگی ہے۔ ہاں جی سمجھ آ گئی ہے، اور کچھ؟ جی اور اپنے استخارے کے بارے میں پوچھنا ہے، میرے بھائی کا نام ماجد ہے، آپس ہے، اس کے بارے میں پوچھنا ہے، گھر میں پریشانی رہتی ہے۔ کس قسم کی پریشانی رہتی ہے انہیں؟ جی کس قسم کی پریشانی رہتی ہے انہیں؟ گھر میں بس پریشانی رہتی ہے۔ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اس کا مطلب آپ کہہ رہی ہیں؟ جی چلیں دونوں حوالوں سے آپ کو بتاتے ہیں۔ شکریہ آپ نے کال کی، برے والا سے کال ہے جی۔ ایک تو ان کے گھر میں بھی مالی مشکلات ہیں، اس حوالے سے بھی پوچھنا چاہتی ہیں، اور دوسرے ان کے بھائی ہیں ماجد، وہ بھی گھر میں بڑی لڑائی جھگڑا رہتا ہے ان کے گھر میں بھی، تو اس کے لیے بھی پوچھنا چاہتی ہیں آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ میری بہن، جو آپ نے سوال کیا ہے، آج جیسے علامہ صاحب نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ آج کی رات کے بارے میں بیان کیا ہے، تو کوشش کریں کہ شب بیداری کریں اور اللہ کے حضور میں جتنا بھی آج دعا مانگ سکتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ آپ وہ مانگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کریں، اور گھر میں جو لڑائی جھگڑا ہے یا جو بھائی آپ بتا رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ کم از کم 11 دن سورۃ فتح پڑھیں، اور سورۃ فتح ہے 26ویں پارے میں، سورۃ محمد کے بعد ہے۔ یہ 11 دن پڑھیں، روزانہ ایک دفعہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ اس کے ساتھ آپ کے گھر میں کافی حد تک جو ہے وہ انشاءاللہ سکون ہو جائے گا، امن ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ رزق کے لیے یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یا رزاقو یا کریمو، یا رزاقو یا کریمو کی تسبیح پڑھ لیا کریں 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد، اور اول آخر دروشی پڑھا کریں اور دعا مانگا کریں، انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، پیر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دیا، شب بیداری کے حوالے سے بھی کہا ہے، اور رزق کی تنگی کے لیے میری بہن آپ کو کہا ہے کہ وہ وظیفہ جاری رکھے، اور جو انہوں نے آپ کو فرمایا ہے بھائی کے لیے لڑائی جھگڑے کے لیے سورہ فتح بتائی ہے، آپ اس کو بھی عمل کریں، اور یہ خود بھی پڑھیں، اپنے بھائی کو بھی کہے وہ پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو گھر کے اندر یہ بڑی اچھی صورت ہے کہ اگر لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں، گھر کے اندر بے برکتی ہو، تو سورہ فتح پڑھنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کی رحمت سے وہ جو گھر کے جھگڑے ہیں، لڑائی جھگڑے، وہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اپنی برکتوں کا نزول کرتا ہے، اور آج ویسے وہ رات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ بڑی مسنون جو ہے وہ اپنا رات ہے، اس کے اندر آپ عبادت کیجیے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ کال لیتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو، آ رہی ہے آپ کی آواز؟ جی جی بولیے۔ جی اچھا جی، فرمائیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ تھوڑا سا اونچا بولیے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اور ابھی بچے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کوئی چیک کرایا میڈیکلی طور پہ، دونوں شوہر نے بھی اور آپ نے؟ کروایا تھا تو پھر مما نے رپورٹ ٹھیک ہے، یعنی رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں آپ کی؟ جی میاں کو تھوڑی سی گرمی بتائی تھی، اور دوائی وغیرہ دی۔ آپ نام بتائیں میاں کا۔ عمر فاروق۔ ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ پروین۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام سمیرہ۔ اور آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ نصرت بطول۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ ویسے میڈیکلی طور پہ تو جیسے آپ کے شوہر کو کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی پرابلمز لگتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ میڈیکلی علاج بھی جاری رکھیے۔ روحانی طور پہ کوئی اگر بات بنتی ہے، کوئی وظیفہ یا کوئی رہنمائی بنتی ہے، تو پھر صاحب آپ کی کر دیتے ہیں۔ جی حضور۔ دیکھیں میری بہن، آپ اس طرح کریں، ایک تو نماز کی پابندی کریں، دوسرا یہ ہے کہ روزانہ ایک مرتبہ سورۃ مریم پڑھا کریں،
یہ کوئی ٹائم آپ فکس کر لیں، ظہر کے وقت پڑھ لیں یا صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیں. آپ سورۃ مریم 21 دن پڑھیں اور اللہ کے حضور میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد صالح آپ کو عطا فرمائے گا. جی ٹھیک ہے، یہ مختصر سا وظیفہ آپ کو بتایا پیر صاحب نے، اس کو آپ جاری رکھیں اور ہو سکے تو اپنے شوہر کو بھی کہہ دیں وہ بھی پڑھ لیا کریں، یہ بھی ان کے لیے مستحب ہے، ان کے لیے اچھا رہے گا. آپ اس کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ اتنے دن نہیں ہوئے، آپ پریشان نہ بھی، صرف 2 سال ہوئے. اللہ خیر کرے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ضرور ہوتی ہے، اس کی کوئی حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن اندھیر نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد عطا فرمائے گا. کال لیتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے میرا نواسا 21 ہے، وہ بہت روتا ہے، اس کو ہر وقت فکر کرتا ہے، روتا ہے. اس کو کوئی کہتے ہیں نظر بد ہے، کوئی کچھ کہتے ہیں. کتنی عمر ہے اس کی؟ تو وہ 21-22 دن کا ابھی. 21-22 دن کا ہے. اچھا اچھا جی ٹھیک ہے. ویسے چیک اپ کرایا آپ نے؟ ہاں جی، چیک اپ کرایا، کوئی مسئلہ نہیں اس کو آیا. کیا نام ہے بچے کا؟ بچے کا نام ہے محمد ایان. محمد ایان. اس کی والدہ کا کیا نام ہے؟ جویریہ. چلیں آپ کو بتاتے ہیں، پریشان نہ، اللہ خیر کرے گا. اپنا پیر صاحب رہنمائی کر دیں. 21-22 دنوں کا بچہ ہے، کہہ رہے جی نظر لگ گئی، ضد بہت کرتا ہے. بچوں کو نظر لگ ہی جاتی ہے اور زیادہ تر اپنے گھر والوں کو لگتی ہے. میری بہن انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. ایک تو یہ ہے کہ آخری دونوں صورتیں پڑھ کر پلس آیت الکرسی پڑھ کر نا بچے کو 2-3 مرتبہ دن میں دم کر دیا کریں. یہ بہتر ہے وظیفہ یہی کہ آپ 2-3 مرتبہ آخری دونوں صورتیں اور آیت الکرسی پڑھ کے آپ دم کر دیا کریں، بچے کو نظر نہیں لگے گی. صبح کر لیں، دوپہر کر لیں اور شام کو کر لیں. جی ٹھیک ہے، یہ کر لیں جی بچوں کے لیے، کیونکہ اکثر نظر لگ جاتی ہے اور سرکار دو عالم کا فرمان بھی ہے کہ نظر برحق ہے، لگ جاتی ہوتی ہے. اور اس لیے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اگر یہ پڑھ لیا جائے تو اس سے نظر نہیں لگتی. اور اگر نظر لگ جائے تو جس طرح پیر صاحب نے آپ کی رہنمائی کی ہے اس طرح آپ پڑھ کے اس کو پھونک مار دیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. آگے بڑھتے ہیں جی، مزید کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر لیں پلیز. جی سر، میرا وہ مسئلہ ایک ہے، آپ میرا استخارہ کیجیے. نام بتائیں اپنا. گھر میں کچھ پریشانیاں ہیں تو بچے بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. میرا وہ نام بتائیں بی بی اپنا. آگے بڑھ رہا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ میرا بھائی آج 1.5 سال سے جا رہا ہے، طاہر محمود اس کا نام ہے. تو کوئی روزگار وغیرہ نہیں ہے، بے روزگاری ہے. اچھا اچھا، تو اس کا بھی استخارہ نکالیں. ٹھیک ہے. اور میرا بھی. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام زاہدہ پروین ہے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں باغ سے بات کر رہی ہوں. اچھا، اور کیا مسئلہ ہے؟ آزاد کشمیر باغ سے. اور آپ نے کیا پوچھا ہے؟ ایک تو بھائی کے بارے میں پوچھا اور دوسرا کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی بھائی کے بارے میں، وہ 1.5 سال سے بے روزگار ہے، اس کا ویزا وغیرہ نہیں لگ رہا ہے، باہر کا بہت پریشانی ہے اس کو گھر میں. ٹھیک ہے. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ دوسرا میرا یہ ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے اور بچے بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. دوسرا میرا پروموشن نہیں ہو رہا ہے. اچھا اچھا اچھا. اپنی والدہ کا نام بتائیں آپ. والدہ کا نام حمیدہ بانو. چلیں، اللہ خیر کرے گا. آپ پروگرام دیکھیے، دونوں حوالوں سے آپ کی ابھی رہنمائی کر دیتے ہیں پیر صاحب. آپ غور سے سنیے گا ٹی وی کے اوپر وہ کیا فرماتے ہیں آپ کے لیے. جی دیکھیں میری بہن، انشاءاللہ جو دونوں کام ہیں ان کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں کہ نماز عصر کے بعد 111 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے آپ نے. اول آخر درود ابراہیمی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور 111 مرتبہ سورۃ کوثر. یہ آپ بھی پڑھیں، آپ کا بھائی بھی پڑھے. روزانہ غروب آفتاب سے پہلے اس ورد کو آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ وہ بھائی جو بے روزگار ہے اس کا کام بھی ہو جائے گا اور جو آپ کے باقی معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے. دونوں کے لیے آپ کو ایک ہی وظیفہ بتایا ہے، آپ اس کو جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پروموشن بھی ہو جائے گی اور لڑائی جھگڑا جو آپ کا ہے اس کے لیے بھی، اور رزق کی تنگی ہے اور جو جاب نہیں لگ رہی ہے آپ کے بھائی، تمام کے لیے آپ کو پیر صاحب نے وظیفہ بتایا ہے. آپ اس کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. جی اب ہم آگے مزید بڑھتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہم سے کیا پوچھنا چاہتا ہے، کیونکہ کالز آ رہی ہوتی ہیں اور ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جب کال آپ کی مل جایا کرے تو آپ ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ بند کر لیا کریں،
کیونکہ ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ بند نہ ہو تو پھر اب جو ہے ہمیں آپ کی آواز صحیح طرح نہیں آتی، ڈسٹورشن ہوتا ہے اور کال جو ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی یہ ناظرین سے کہتے رہتے ہیں کہ جب آپ سوال کر لیا کریں تو اس کے بعد آپ یہ ہے کہ اگر آپ کو بات کی سمجھ نہ آئے تو یہ پروگرام جو ہے وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے، اور پروگرام جب اپلوڈ ہوتا ہے تو یوٹیوب کے اوپر آپ جو ہے آپ کو جو مسئلہ کا جواب دیا گیا ہے، جو حل بتایا گیا ہے، وہ آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیا کریں. یہ 3 4 5 گھنٹے کے بعد جو ہے پروگرام یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو جاتا ہے، وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اور جو آپ کو سوال کا جواب دیا گیا وہ آپ سن سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا. ورنہ میں اکثر ناظرین سے کہتا رہتا ہوں کہ جب آپ سوال کریں تو فون جب آپ ملا رہے ہو تو اپنے پاس کاپی پینسل رکھا کریں، اس پہ سوال بھی لکھا ہو آپ کا، اور جو پیر صاحب یا جو پیران عظام میں سے کوئی یہاں موجود ہو، کوئی علماء کرام میں سے کوئی موجود ہو، تو جیسے ہی وہ آپ کو جواب دیں تو آپ اس کو لکھ لیا کریں. اور اگر آپ نہ لکھ پائیں تو پھر آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے سرچ کریں 3 4 گھنٹے کے بعد، رات کو کسی پہر میں یا نیکسٹ ڈے کر لیں تو وہ آپ کو جو جواب ہوگا بتا دی جائے گا. کال لیتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا قبلہ؟ میرا نام محمد زاہد ہے. کہاں سے بات کریں زاہد صاحب؟ محمد جی میں یہ لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں نے نا اپنے بیٹے کا موٹر سائیکل کی دکان کھولی ہے. اچھا جی. تو وہ نا تھوڑا اس کو کاروبار کے مسئلے سے پوچھنا ہے. کتنا عرصہ وہ دکان کھولی ان کی؟ ابھی جی کل نا اس کا ادا کرنا ہے، کوئی چیز تقسیم کر کے نا کل کھولیں گے اس کو. ٹھیک ہے جی. جمعے کے دن. کیا نام ہے بیٹے کا؟ وہ ذرا رہنمائی فرما دیں. محمد شاہد. محمد شاہد. ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ مقبولہ بی بی. چلیں آپ کو بتاتے ہیں زاہد صاحب، شکریہ آپ نے کال کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ویسے بڑا بابرکت دن ہے، جمعے کا دن ہے، اور ویسے معراج شریف کی جو رات گزری ہے اس کا ہی وہ دن ہے، تو بڑا ہی بابرکت دن ہے. آپ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے شروع کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اس خیر و برکت کے لیے رزق میں اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے تو وہ پیر صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں. جی حضور. دیکھیں خیر و برکت کے لیے سب سے بہترین جو میرے بھائی آپ نے عمل کرنا ہے وہ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات مغرب کی نماز کے بعد روزانہ پڑھیں. جی ٹھیک یہ اپنا معمول بنا لیں کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھنی ہے. جب 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں تو ان کا ثواب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کر دیا کریں. یہ آپ چند دن عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی خیر و برکت بھی ہو جائے گی، آپ کا رزق بھی بڑھ جائے گا. جی ٹھیک ہے. یہ آپ کو معمول بتایا جی، آپ بھی کریں، آپ اپنے بیٹے شاہد سے بھی کہیں کہ وہ کاروبار کرنے جا رہے ہیں، اس میں برکت کے لیے نماز تو پڑھنی ہوتی فرائض کے ساتھ، لیکن جیسے پیر صاحب نے فرمایا کہ نماز مغرب کے بعد 2 نفل آپ نے حاجات کے پڑھنے، اور اس کو روٹین بنانا ہے، اس کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ جزو لا ينفق بنا لیں، حرز جاں بنا لیں اس عمل کو. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی جو رزق کی کمی ہے وہ دور کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں دے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی علم میں عمل میں برکتیں دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے. آگے بڑھتے ہیں جی، کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پیر صاحب السلام علیکم. آپ کو بھی. جی پیر صاحب وہ نا میں یاسمین بات کر رہی ہوں. میری امی کا نام نائتا بی بی. آپ نے مجھے سورۃ النساء کا پہلا رکوع بتایا تھا شادی کے لیے، مگر یہ کہ 3 4 ماہ سے پڑھ رہی ہوں مگر نہیں کچھ ہوا. رشتے 2 اچھے آئے تھے مگر وہ پورے نہیں ہوئے، بات بنی پوری نہیں بنی، بچوں کی وجہ سے رہ گئے. اب اس کے بعد کوئی آئے نہیں اور 313 مسئلہ یا وہ دوں آپ نے بتایا تھا 2 کے ٹائم پڑھنے سے دونوں. ٹھیک ہے. تو میں نے وہ کیا مگر کوئی اثر نہیں ہوا. اچھا اس وجہ سے رک جاتے ہیں. اچھا. آپ یہ بتائیں میری بہن، کیا وجہ ہے، کیا بتاتے ہیں کس وجہ سے وہ ریجیکشن ہوتی ہے؟ یہ کہ بچے ہیں 2، تو میری امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو میری امی چاہتی کہ اب میں نا شادی کرنے کے لیے، تو ادھر سسرال کوئی بھی نہیں کچھ سپورٹ کر رہا مجھے، تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ چلو اچھی آ جائے. تو پیر صاحب نے مجھے بتائی تھی 2 اچھی آئی ہیں مگر وہ پورے نہیں ہوئے. اس کے بعد کوئی بھی نہیں آیا. 3 4 ماہ سے بڑی مہربانی ہوگی. میری التجا ہے. یا آپ لاہور سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام یاسمین ہے. یاسمین ہے. ٹھیک ہے. میری کا نام عنایت بی بی. عنایت بی بی. ٹھیک ہے. چلیں آپ کو بتاتے ہیں.
جی جی اگر آپ بتا دیں بہت مشکل میں میری اللہ خیر کرے، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. 3-4 ماہ سے کر رہی ہوں مگر کوئی بھی نہیں آ رہا، اس کے بعد کوئی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کرم جو بھی فرمائے. آیا. جی جی سمجھ آ گئی میری بہن، سمجھ آ گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو. پیر صاحب نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جی، بیوہ عورت ہیں، 2 بچے ہیں، آپ نے فرمایا تھا تو 2 رشتے آئے ہیں. یا ودودو وہ پڑھتی تھی تسبیحات 2-3 ماہ سے، کہہ رہی کہ ابھی بات نہیں بن بات ہے. اصل میں نا ہمارے لوگ گھبرا جاتے ہیں. ویسے اگر 2-2 سال بیٹھے رہیں تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جب کوئی وظائف بتا دے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وظائف جو ہے نا بس اتنے دنوں میں کام ہونا چاہیے. میرا بیٹا آپ اللہ پہ یقین رکھیں، یہ یا ودودو جو ہے یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، اور اس میں اتنی چاشنی، اتنی تسخیر اور محبت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی ہیں. اس کے اعداد پورے نہیں ہوں گے. آپ اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کچھ عرصہ پڑھیں، آپ دیکھیں گے اس کا اچھا رزلٹ ہوگا انشاءاللہ. جی آپ اس کو کنٹینیو رکھیں جی، اور مایوس نہ ہو. اللہ کا آپ نام لے رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. میری بہن پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب، کچھ ہوتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ وہ ضرور کرے گا. آپ پریشان نہ ہو، اس کو جاری رکھیں. اور آپ کا اگر رشتہ ہو بھی جائے تب بھی اگر آپ کے لیے بہتر ہو تو آپ اس کو تب بھی آپ کے لیے ممکن ہو تو اس کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کرم فرماتا رہے گا. جی کال لیتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سجاول ہے، ہم ضلع گجرات سے بات کر رہے ہیں. جی سجاول صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ میری امی دل کی مریض ہے، ان کے لیے کچھ شفا کے لیے دعا. کیا نام ہے آپ کی امی کا؟ شہناز بیگم. شہناز بیگم. کب سے بیمار ہے وہ؟ تقریباً 1 ماہ سے. تو دوائی لے رہی ہیں وہ؟ جی. تو ڈاکٹرز نے کیا کوئی آپریٹ وغیرہ تو نہیں بتایا ان کو؟ ڈاکٹر نے کہا کہ 1-2 بار بند ہے دل کا. اللہ خیر کرے گا، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. آپ پیر صاحب سے وظیفہ پوچھ لیتے ہیں، حل بھی پوچھ لیتے ہیں. آپ اس کو غور سے سنیے گا، جو آپ کو ہدایات دیں پیر صاحب اس کے اوپر آپ عمل کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے. جی حضور. دل کی مریض ہیں، 1 ماہ ہی ہوا ہے، 1 وال بند ہے ان کا، ان کی والدہ کا. تو چلیں اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی آپ کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین. میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت وظیفہ بتا رہا ہوں کہ آپ اگر صبح کی سنت اور فرض کے درمیان 40 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور روزانہ پانی دم کر دیا کریں. وہ بوتل میں پانی روزانہ اپنے دم کرنا ہے سنت اور فرض کے درمیان، اور وہ اپنی والدہ کو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی سارا دن پلاتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے گا. جی ٹھیک ہے. یہ سورہ فاتحہ جی، اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں. آپ اس کو پڑھتے رہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی والدہ کو دم کر کے پلاتے رہیں. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے گا. تیقن کے ساتھ پڑھیں، ارادے کے ساتھ پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، ثابت قدمی کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو ضرور صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے گا. پریشان نہ ہوا کریں. اور جیسے ہی پیر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں اور فوری رزلٹ کے، وہ جیسے اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، وہ فوری رزلٹ چاہتا ہے کہ میرے سارے معاملات جو ہیں وہ فوری ہو جائیں. اور یہ انسان کی نفسیات بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی اس کو ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے تب وہ بڑا انتظار کرتا ہے، اور انتظار کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کسی بھی شخص کو اگر 1 منٹ کے لیے، آپ 1 گھنٹے کے لیے ایک جگہ پہ بٹھا دیں تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا بیٹھنا. لیکن ویسے اگر وہ اپنی مرضی سے بیٹھا رہے تو ساری عمر بیٹھا رہے تو اس کو پرواہ نہیں ہوگی. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے، جب وظیفہ بتا دی جاتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ مجھے فوری رزلٹ چاہیے. ایسا نہ کیا کریں، اس کو ٹائم دیں. اللہ تعالیٰ کا یہ آپ ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور برکت ڈالے گا. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بی بی سب سے پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر لیں پلیز. جی میں نے چاہتی ہے. جی فرمائیں، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. مہران آصف اس کا نام ہے. وہ اکثر بیمار رہتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ وہ بیمار رہتا ہے. بیمار. کتنی عمر ہے اس کی بچے کی؟ اس کی 22 سال عمر ہے. 22 سال کا لڑکا ہے. اچھا تو کیا بیماری ہے ان کو؟ جی بیماری کیا بچے کو؟ وہ کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی بخار سے ہو جاتا ہے، کبھی اس کو یہ سر میں اس کی درد رہتی ہے. اچھا کتنے عرصے سے بیمار ہے؟
کتنے عرصے سے بیمار ہے وہ؟ یہ اکثر تقریباً یہ 1 سال سے بیمار رہتا ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی اس کے ساتھ بخار کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی پیٹ کا درد ہو جاتا ہے، اس طرح سے جو میڈیسن بھی لے رہی ہوں اور ٹیسٹ بھی اس کے سارے کروائے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ اپنا نام بتائیں۔ میرا نام نازیہ۔ چلے آپ کو بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے، پیر صاحب آپ کی ابھی رہنمائی کرتے ہیں، غور سے سنیے گا آپ کہ آپ کے بیٹے کے لیے وہ بیمار رہتے ہیں، جو 22 سال عمر ہے، ان کی بخار چڑھ جاتا ہے جی، کبھی حضور کبھی اتر جاتا ہے، سال سے میڈیکل رپورٹس ٹھیک ہیں لیکن آرام نہیں آتا۔ میری بہن آپ اس طرح کریں کہ سورۃ البقرہ 7 دن پڑھیں اور 7 دن سورۃ البقرہ پڑھ کر اسے دم بھی کر دیں اور پانی کی ایک بوتل لے لیں، اس پر دم کر کے آپ اسے پانی پلائیں۔ وہ 7 دن آپ نے سورۃ بقرہ روزانہ پوری پڑھنی ہے اور اس پہ دم کرنا ہے۔ یہ 7 دن عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ جی۔ یہ سورہ بقرہ کا پڑھنے کا کہا ہے آپ کو 7 دن، آپ اس کو جاری رکھیں اور پھر اس کے بعد بتائیے گا، اگر انشاءاللہ تعالیٰ، اور ضرور اسی امید کے ساتھ کہ جب آپ یہ پڑھیں گی تو آپ کا بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ماں ہیں، آپ ماں کی دعا بھی لگتی ہے، آپ دعا بھی کریں ان کے لیے، خالصتاً یہ سورہ بقرہ پڑھ کے دعا کریں، دم بھی کریں، پانی بھی پلائیں دم والا، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتا ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے ہم سے، کیا سوال چاہتا ہے پوچھنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی ہلو ہیلو بھائی، 1.5 سال ہو گیا ہے مجھے نا ایک کھانسی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو الرجی والی کھانسی ہے، کوئی کہتا ہے دما، اور میں پریشان بھی بہت زیادہ رہتی ہوں، کاروبار بھی کوئی نہیں، کوئی سمجھ نہیں آتا ہمیں کہ ہم کون سا کاروبار شروع کریں، ہر ٹائم میں روتی رہتی ہوں، بڑا مسئلہ مجھے، آپ کہاں سے بات بڑا رہتی ہوں۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا سمیرہ بہن، آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ فیکٹری ورکر ہے۔ فیکٹری ورکر ہیں، تو کیا وہ جو پیسے آتے ہیں اس سے گزارا نہیں ہوتا؟ بس گزارا ہو ہی جاتا ہے، بس اتنا نہیں ہو رہا نا۔ اللہ کرم فرمائے گا۔ آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں۔ رشیدہ۔ رشیدہ بیگم۔ چلیں آپ کو میں پریشان پڑی رہتی ہوں، کھانسی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے میرا، ٹھیک ہے جی، آپ کو بتا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو بتاتے ہیں، میڈیکلی چیک اپ آپ ضرور کرواتی رہیں اور دیکھیں کہ وہ اگر آپ کو الرجی سے کوئی الرجی ٹائپ کی کھانسی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ جو جس چیز سے آپ کو الرجی ہے آپ اس سے اوائڈ کریں، اس سے پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ بقایا وظیفہ جو ہے وہ پیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، کاروبار کے لیے بھی اور آپ کی بیماری کے لیے۔ جی دیکھیں، کاروبار کے لیے تو میرے بہن آپ اس طرح کریں کہ سورۃ واقعہ اپنے گھر میں پڑھیں روزانہ، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں یا نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، سارے گھر کے افراد پڑھ لیں یا کوئی ایک پڑھ لے، یہ کاروبار کے لیے، رزق کے لیے بہت خوبصورت وظیفہ ہے جی۔ ٹھیک ہے، سورۃ واقعہ 27ویں پارے میں ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ شریف 313 مرتبہ آپ روزانہ صبح کی نماز کے بعد پڑھ کر شہد پر دم کر لیں اور تھوڑا تھوڑا شہد کھائیں، یہ 7 دن یا 11 دن کھائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ جی۔ دونوں حوالوں سے پیر صاحب نے آپ کی رہنمائی کی، شہد میں ویسے شفا ہے، حضور کا فرمان بھی ہے کہ نہار میں اس کو کھانا چاہیے، کم از کم مہینے میں 3 دن تو ضرور کھانا چاہیے، تو بطور دوائی بھی استعمال کریں، اور جس طرح وظیفہ بتایا پیر صاحب نے آپ اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور صحت یاب ہو جائیں گی، اور میڈیکل چیک اپ ضرور کرا لیں، اور بعض اوقات وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے، یعنی اگر آپ کی کھانسی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے تو پھر اگر آپ وہ چیز کھاتی ہیں یا وہ اس ماحول میں جاتی ہیں جس سے آپ کو الرجی ہوتی ہے یا کسی غذا سے آپ کو الرجی ہوتی ہے پھر آپ کو ہو جائے گی، اس لیے آپ اس کا پتہ کریں کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے، تو وہ الرجی والی چیز سے آپ پرہیز کریں، اور جیسے پیر صاحب نے کہا اس کو بھی آپ جاری رکھیں، وظیفے کو بھی جاری رکھیں، شہد کا استعمال کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو صحت عطا فرمائے گا۔ پریشان نہ ہوں، مایوس نہیں ہوتے، یہ بیماریاں یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، تو پریشان نہیں ہوتے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور صحت دے گا۔ جی کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر میں اکرم بات کر رہا ہوں ضلع خوشاب سے۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سر پتہ کرنا یہ ہے کہ سر مجھے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بیماری ہے، میری وائف ہے وہ بھی بیمار ہے، میں خود سر جوڑوں کا پرابلم ہے اور سیم پرابلم ہے، ایک جیسا جو ہوتا ہے وہی مجھے بھی وہی ہو جاتا ہے، تو کاروبار میں بھی مسئلہ سر آ رہا ہے، بندش آ رہی ہے، کام بھی ٹھیک ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے سر کے پیسے آتے ہیں کہاں چلے۔ آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں۔ میری والدہ کا نام بھاگ بری ہے سر۔
چلیں آپ کو بتاتے ہیں دونوں حوالوں سے. بیوی کی والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے سر. جی ٹھیک ہو گیا جی. دونوں حوالوں سے بتاتے ہیں جی. ایک تو خود بیمار رہتے ہیں, بیوی بھی بیمار رہتی ہے, اور کاروبار بھی نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے میرے بھائی. ایک تو نماز کی پابندی کیا کریں, درود شریف پڑھا کریں کثرت سے. ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا, جس کی وجہ سے ہمارے گھر جو ہیں وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ویران ہے جی, ویران ہیں ہمارے گھر, اور سختی, بیماری, تنگی دستی یہ گھروں سے نہیں نکل رہی. اس کی مین وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا, اور جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. ایک تو گھر میں قرآن پڑھا کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز ظہر کے بعد سورۃ محمد, اس کو 21 دن آپ نے پڑھنا ہے سورۃ محمد کو. اور جب بھی آپ نے پڑھنا ہے, پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سورت کا وسیلہ دے کر, واسطہ دے کر اللہ کے حضور میں اپنی مشکلات کو پیش کرنا ہے, دعا کرنی ہے. انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. پیر صاحب نے بتایا آپ کو سورہ محمد کے حوالے سے, بڑا ہی مجرب نسخہ ہے, بڑا ہی مجرب جو ہے یہ عمل ہے. آپ اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی. یہ گھر میں خیر و برکت کے لیے بھی ہے, یہ رزق کی کمی دور کرنے کے لیے بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں اس کے لیے بھی بڑا مجرب نسخہ ہے. آپ اس کو اپنائیے اور اس کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل کریں. ہم دعا کرتے رہتے ہیں اور اجتماعی طور پہ بھی دعا ہوتی ہے, تمام ناظرین اس میں حصہ بھی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے نا آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ میرے والد جو ہے وہ انتقال فرما گئے, تو میں بڑا یاد کرتی, تو مجھے خواب میں آئے, تو مجھے خواب میں آ کے نا تو میرے پاس سے گزر رہے ہیں, تو میں ان کا نا ہاتھ پکڑ لیتی ہوں. ہاتھ پکڑنے کے بعد میں اسے بوسہ دیتی ہوں, اور میں بڑی کہتی ہوں کہ کہاں جا رہے ہیں آپ نا, لیکن وہ گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ پانی ہے اور بہت زیادہ جیسے سمندر کی نہیں لہر آتی ہے ویسے, اور میں اپنے بابا کو تلاش کرتی ہوں, تو ایک میرے ملنے والے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہیں, تو میں کہتی ہوں ہاں درود پاک سب سے وہی ہر مسئلے کا حل ہی وہی ہے. تو وہ مسکرا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں. تو میں کہا میں جلدی سے اپنے بابا کو لے کر ہوں تاکہ ہم دونوں بیٹھ کے پڑھیں نا, تو وہ مجھے مل نہیں رہے ہیں. اچھا تو پلیز اگر بتا دیں. اچھا یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے والد کے انتقال کو؟ تقریباً ہو گئے ہیں 4 مہینے ہو گئے ہیں. 4 ماہ ہو چکے ہیں, ابھی جلدی ریسنٹلی. اچھا یہ آپ نے خواب پہلے کسی کو سنایا ہے؟ ہاں جی میں نے کسی کو ویسے بتایا تھا. نہیں بتاتے نہیں ہیں. انہوں نے کوئی تعبیر کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا ہی ہے. بس ٹھیک ہے, چلیں یہ تو اچھا کیا ہے. ویسے خواب جو ہے وہ کسی کو نہیں سناتے, غلطی ہوگی, پہلے میں نے یہی سوچا. اللہ کرم فرمائے گا. جی آپ اب جواب سنیے گا, پیر صاحب آپ کی وضاحت کریں گے, اس حوالے سے رہنمائی کر دیں گے. لیکن یہ بھی بات کہ کسی کو نہیں سناتے خواب, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں کہ خواب اس کو سنائیں جو آپ سے محبت کرتا ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تعبیر کرنا جانتا ہو. آقا علیہ السلام اپنے تمام خواب, حالانکہ نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں, وہ تمام خواب جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر کو سنایا کرتے تھے, اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اس کی تعبیر فرمایا کرتے تھے. تو جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کو خواب سنایا جاتا ہے. ویسے انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا یہ ویسے بھی مجھے بھی ایسے ہی اچھا لگا ہے. پیر صاحب سے بھی وضاحت لے لیتے ہیں. جی حضور سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے جی کہ خواب میں نے والد صاحب کو دیکھا ہے. ایک دفعہ وہ جا رہے ہیں تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ گزر گئے. تو میں نے دیکھا کہ سمندر ہے, تو وہاں پہ میرے والد صاحب کو میں تلاش کر رہی ہوں. تو ایک ساتھی مجھے ملے, وہ کہہ رہے درود شریف پڑھیں. تو آپ دونوں مل کے, ماں باپ مل کے, یعنی بیٹی اور باپ مل کے درود شریف پڑھیں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو میں یہ دونوں خواب میں نے کسی کو سنا بھی دی ہیں. اچھا چلیں کوئی بات نہیں میری بہن, خواب تو اچھے ہیں. ماں باپ کی زیارت کرنا خواب میں یہ بہت خوبصورت ہے. آپ اس طرح کریں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ نماز عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھ کر اپنے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچایا کریں. جی ٹھیک. یہ روزانہ معمول بنا لیں کہ آپ سورۃ ملک پڑھا کریں اور اس کا ثواب ماں باپ کو دیا کریں. جی ٹھیک ہے جی. یہ بتایا جی اولا کی دوسری پڑھ کے آپ سورہ ملک پڑھیں ہر عشاء کی نماز کے بعد, روزانہ اس کو معمول بنائیں اور ایصال ثواب کریں. اور جو ہماری اس دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں, ہمارے لواحقین ہوتے ہیں, ہمارے بڑے قریبی رہنے والے لوگ,
ہمارے رشتہ دار، ہمارے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، خون کے رشتے اس دنیا سے بچھڑ جاتے ہیں، تو اس سے میں جو سب سے بہترین چیز ان کو جو ضرورت ہوتی ہے سب سے زیادہ وہ ایصال ثواب کی ہوتی ہے، مغفرت کی دعا کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کے لیے بہترین جو انہوں نے نسخہ بتایا کہ آپ اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، اسی چیز کی ان کو ضرورت ہے، اور یہی چیز آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے والد کے لیے بھی بہتر ہے۔ اس کو اپنا معمول بنائیے، اس کو آپ جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے، اور آپ کی جو اپنے والد سے محبت ہے، وہ دیرینہ جو محبت ہے وہ بھی قائم رہے گی، اور وہ والدین کبھی جدا نہیں ہوتے۔ وہ یہ جو تمام والدین یا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے بڑے ہی قریبی رشتے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جی کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں دلفراز بات کر رہا ہوں جی، ہری پور سے۔ جی جی پوچھیں جناب۔ پوچھنا بھی ہے لیکن میں پہلے سرودی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، کافی دنوں سے سر حاضر تھے، 2-3 دفعہ کال کر کے میں نے معلومات بھی کی، جی وہ آپ کو تو یہ ٹھیک تو تھے نا؟ جی جی وہ ذرا صحت کا ایشو تھا، اب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آپ سوال کریں۔ جی بس آج دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوئی میری، تو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ سوال تو میرا یہ ہے کہ میں پہلے سرودی صاحب سے ایک دفعہ معلومات کی تھی کہ میں زیادہ اکثر پریشان رہتا ہوں، تو سورۃ یاسین بھی صبح پڑھتا ہوں نماز کے بعد، اور سورۃ رحمان بھی پڑھتا ہوں، میں ٹینشن میں رہتا ہوں، حالات بھی کچھ گھریلو ٹھیک نہیں ہے، مزدوری کرتا ہوں، مزدوری بھی آج کل کو جو خاص نہیں ہے، تو زیادہ ٹینشن میں رہتا ہوں۔ کوئی وظیفہ مہربانی کر کے بتائیں۔ والدہ کا نام بتائیں۔ مصروف رہوں سے۔ جی والدہ کا نام بتائیں اپنی۔ والدہ کا نام روشن جہاں ہے۔ چلیں آپ کو بتاتے رزاق صاحب، آپ پروگرام دیکھیے، شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ سہروردی صاحب کے لیے آپ نے کہا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ان کو دیکھ کر، یہ آپ کی محبتیں ہیں، اور یہ ناظرین آپ کی محبتوں کی وجہ سے ہی ہم یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ فی سبیل اللہ جو ہے یہاں پہ علماء کرام آتے ہیں صرف خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کوئی اور جو ہے وہ پیڈ کانٹینٹ نہیں ہے، کسی قسم کے پیسے کا کوئی لین دین یہاں پہ نہیں ہوتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ پلیٹ فارم آپ کو دیا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ اپنے سوالات کرتے ہیں، یہاں کوہ نور کی انتظامیہ بھی، یہاں پہ آنے والے علماء کرام بھی، تمام جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے فی سبیل اللہ آپ کی خدمت کے لیے یہاں موجود ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی محبتیں، آپ کی دعائیں ہوتی ہیں کہ جو کوئی کسی قسم کی اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے۔ سہروردی صاحب بیمار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ جو وظیفہ آپ نے پوچھا کہ آپ سورہ رحمان اور سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے مالی حالات جو ہیں وہ خراب ہی ہیں، کوئی اور اس حوالے سے حضور بتا دیجیے۔ بڑا خوبصورت وظیفہ ہے میرے بھائی، آپ کا شکریہ آپ کے الفاظ کا، لیکن آپ اگر یقین کریں تو یہ وظیفہ میرے خود یعنی معمول میں معمول کا جی، کہ میں صبح کی نماز کے بعد جب تک یہ پڑھوں نا تو مجھے سکون نہیں آتا۔ سورہ یاسین جو ہے اس کو پڑھنا، یہ سورۃ رحمان تو ویسے ہی اس کو دلہن قرار دیا گیا ہے، یہ قرآن کی دلہن ہے سورۃ رحمان جو ہے، اور سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت وظیفہ ہے، اس سے بڑا میں آپ کو کیا وظیفہ بتاؤں کہ یہ میرے معمول میں وظیفہ ہے۔ میرے بھائی آپ اس کو پڑھتے رہیں، پڑھیں محبت سے، وظیفہ سمجھ کے نہ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، اور دیکھیں کہ ہوتا کیا آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ جی مزید آگے بڑھتے ہیں جی، اور لاسٹ کال لیتے ہیں پروگرام کی، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام ثنا ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی پہلی بات میں نے یہ کرنی تھی کہ مجھے خواب میں نا کچھ زیادہ اچھے خواب نہیں آتے رات کو، جیسے میرے پہ کچھ جادو ٹونا ہو رہا ہے کہ کوئی لڑکی ہے وہ میرے پہ جادو کر رہی ہے، اس طرح سے خواب کے اندر آپ دیکھتی ہیں؟ خواب کے اندر دیکھتی ہیں؟ دوسری بات یہ کہ مجھے پوچھنا ہے میں کیا پڑھوں جس سے میری جاب سیکیور رہے۔ آپ کیا کریں جس سے میری جاب سیکیور رہے، سیف رہے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے، جاب آپ کی سیکیور رہے، یہ تو جی سمجھ گیا ہوں میں دونوں حوالوں سے۔ آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں۔ میری والدہ کا نام جمیلہ صادق ہے۔ اچھا، آپ یہ جو خواب بتا رہی تھی یہ کتنے عرصے سے آپ کو آ رہے ہیں؟ یہ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ 1 ہفتہ لگاتار آ رہے ہیں آپ کو یہ خواب؟ جی نہیں، مطلب کہ ایک جمعے والے دن آ گیا، جی ٹھیک ہے میری بہن، تو جیسے میرے پہ جادو کچھ ہو رہا ہے، جی سمجھ آ گیا، اللہ خیر کرے، پریشان نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ جی ابھی صاحب خواب آتے ہیں ڈرونے، جیسے مجھ پہ کوئی جادو کر رہا ہے،
اور مجھے لگتا ہے ان کی باتوں سے محسوس ہوا کہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری جاب چھوٹ جائے گی، تو جاب میری سکیور رہے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میرا بیٹا نماز پڑھا کریں اور آیت الکرسی جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں یا پڑھیں، اس میں آپ کا حصار بھی ہے، اس میں آپ کی حفاظت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں رزق میں اضافہ بھی ہے، بے شمار آیت الکرسی کے جو ہے نا وہ فوائد ہیں۔ جی تو آپ نماز پڑھیں، صبح اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور آیت الکرسی کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں، انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی یہ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوا۔ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ پروگرام کے آخر میں دعا ہوتی ہے، اس میں آپ شریک ہوا کریں۔ ابھی پیر صاحب دعا کرائیں گے، آپ اس میں شریک ہوا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، تمام کی مشکلات کو حل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، آج شب معراج ہے، اس کا صدقہ جتنے بھی ہمارے اس پروگرام میں کالز کے ذریعے سوالات لے کر آئے، پیش کیے، مولا سب کی مشکلات کو آسان آمین فرما۔ آمین۔ بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا۔ پروردگار عالم پوری امت کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔